السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کی نظر تعلیمی سمندر، میں ہوں واسیع ہمارا آج کا ٹاپک ماحول کا مطالعہ حصہ اول جماعت چوتھی سبق نمبر 8 بیش قیمتی اناج۔ ماحول کا مطالعہ اس مضمون کے تحت ہمارے جتنے ویڈیو ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک بیش قیمتی اناج سبق نمبر 8 جو صفحہ نمبر 50 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سبق کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ ناہید اور عامر دونوں بہن بھائی ہیں۔ دونوں کو باجرے کی روٹی اور مکھن بے حد پسند ہے۔ مکھن کے علاوہ ان کی امی انہیں روٹی کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے دوسری کئی چیزیں دیتی ہے، وہ بھی انہیں بہت پسند ہے۔ بتائیے تو بھلا امی ناہید اور عامر کو روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کون کون سی اشیاء بنا کر دیتی ہوں گی؟ وہ کس سے بنی ہوتی ہوں گی؟ ناہید اور عامر کے گھر دوسری ان گنت غذائی اشیاء ہوتی ہے۔ یہ اشیاء گھر تک کہاں سے آتی ہے؟ جیسے گیہوں، چاول، جوار، دالیں، گنا، کرندے، جامن، بیر، شہد، کھارے پانی کی مچھلیاں اور نمک، میٹھے پانی کی مچھلیاں، سنگھاڑے، مکھانے، پھل، سبزی، ترکاری، گوشت، انڈے وغیرہ۔ دوستو سوچنے والی بات ہے کہ گھر میں اتنی ساری جو چیزیں آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ چلو اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گیہوں، چاول، جوار، دالیں، گنا وغیرہ یہ سب کسان اگاتے ہیں، یہ ہمیں کھیت سے حاصل ہوتی ہے۔ کرندے، جامن، بیر، شہد یہ ہمیں ماحول سے حاصل ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہے، جامن کے درخت پر جامن لگتے، بیر کے درخت سے بیر حاصل ہوتے ہیں۔ کھارے پانی کی مچھلیاں اور نمک ہمیں سمندر سے حاصل ہوتا ہے۔ میٹھے پانی کی مچھلیاں کنویں، ندی، تالاب سے حاصل ہوتی ہے۔ پھل، سبزیاں، ترکاریاں یہ کھیت میں باغیچے میں اگائی جاتی ہے اور سبزی منڈی سے سبزی ترکاری اور کسان نے جو اگائی ہوئی سبزیاں ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ گوشت، انڈے یہ ہمیں بازار سے حاصل ہوتے ہیں جو مرغی اور بکری سے حاصل ہوتے ہیں۔ ناہید اور عامر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانا دیتے ہوئے امی ہمیشہ کہتی ہے جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھانا لو، کھانا ضائع مت کرو۔ ایک دن عامر نے پوچھا، امی آپ روزانہ اسی طرح کا جملہ کیوں کہتی ہے کہ کھانا ضائع نہ کرے؟ امی نے عامر سے کہا، اچھی چیزیں ضائع کیوں کریں؟ اس کے علاوہ جو اناج کھانے کو ملتی ہے وہ کس طرح آتی ہے، تیار ہوتی ہے، اس تعلق سے سوچنا چاہیے۔ میں تمہیں روٹی کی کہانی سناتی ہوں۔ روٹی کی کہانی؟ امی نے روٹی کی کہانی بتانا شروع کر دی۔ اسکول کی چھٹیاں گرما میں ہوتی ہی ہے۔ میں چھوٹی تھی تب ہم والد کے ساتھ ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیت میں جاتے تھے۔ اس وقت کھیتی میں مشقت کے کام ہوا کرتے تھے۔ ٹریکٹر کو مختلف اوزار جوڑ کر والد کھیت کے کام کرنے لگتے۔ پہلے کھیت میں ہل چلاتے، مٹی کے ڈھیلے پھوڑتے، زمین کی سطح ہموار کرتے، اسے فصل بونے کے لیے تیار کرتے۔ اس طرح وہ کھیتی کے کام کرتے تھے۔ پھر پہلی بارش ہوتے ہی گرما کی وجہ سے تپتی ہوئی زمین سے بھاپ نکلنے لگتی، تب والد کھیت میں باجرہ بوتے۔ کچھ دنوں میں باجرہ کے پودے مٹی سے اوپر سر نکالتے۔ باجرہ کے ساتھ کھیت میں گھاس بھی بڑھتی جسے نکالنا پڑتا۔ اس کے لیے والد مزدور لگواتے، مزدوری کا خرچ آتا۔ بارش کے پانی سے باجرے کے پودے تیزی سے بڑھنے لگتے۔ آہستہ آہستہ باجرے کے پودے کو بھٹے لگنا شروع ہو جاتے، پھر ان میں دانے بھرنے لگتے۔ تب پرندے کے جھنڈ دانے چگنے کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گوپن پھرا کر پرندوں کو اڑانا پڑتا ہے۔ دانے پوری طرح بھرنے پر کٹائی کرنا پڑتی۔ کٹائی یعنی کھیت کے پودوں میں لگے تمام بھٹے کاٹ کر ذخیرہ کرنا۔ بعد میں گہانا
گہانا یعنی ملنی کرنا اور اوسائی کا عمل کرنا پڑتا، تب بھٹو سے باجرے کے دانے حاصل ہوتے۔ ناہید نے کہا، کٹائی میری سمجھ میں آ گئی امی، لیکن گہانا ملنی کرنا اور اوسائی کرنا یعنی کیا؟ امی نے جواب دیا، میں جیسا کہوں کر کے دیکھو تب تمہارے سمجھ میں آئے گا، آگے کی کہانی بعد میں سناتی ہوں۔ امی نے بچوں کو گہانا اور اوسائی کسے کہتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کچھ باتیں بتائی۔ چلو دیکھتے ہیں وہ باتیں کون سی ہیں۔ آئیے یہ کر کے دیکھے۔ آدھا ٹوکرا سوکھی مونگ پھلی لیجئے، اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔ ایک حصے کی مونگ پھلی کے دانے ہاتھ سے چھیل کر نکالیے۔ ہاتھ کے ذریعے پھلیاں چھلنے میں کتنا وقت لگے گا؟ دوسرے حصے کی مونگ پھلی ایک کپڑے کی تھیلی میں باندھیے، اس پر بٹا پھرائیے یا لکڑی سے ضرب لگائیے۔ بعد میں تھیلی کھول کر مونگ پھلی سوپ میں ڈال کر دیکھیے، اب آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ عامر، سوپ میں لی ہوئی مونگ پھلی پھوٹ گئی ہے، کئی مونگ پھلیاں میں سے دانے باہر نکل آئے ہیں۔ امی نے کہا، جی ہاں بچوں، یہ مونگ پھلی کی ایک قسم کی ملنی ہو گئی، اسے ملنی کہتے ہیں۔ اب مونگ پھلی کو پچھوڑو اور کیا ہوتا ہے دیکھو، بتاؤ۔ ناہید کہنے لگی، مونگ پھلی کو پچھوڑنے پر پھوٹی مونگ پھلی کے چھلکے سوپ میں سے نیچے گرتے ہیں اور مونگ پھلی میں سے باہر نکلے ہوئے دانے سوپ میں ہی رہ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امی نے ناہید کو سمجھایا، چھلکے ہلکے ہوتے ہیں، اس لیے پچھوڑتے وقت وہ ہوا کی وجہ سے اڑ کر دوسری جانب گر جاتے ہیں۔ دانے وزنی ہوتے ہیں، اس لیے وہ سوپ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ پچھوڑتے وقت ہوا کا استعمال کر کے دانے اور چھلکے الگ کر سکتے ہیں۔ اب آگے سنو اوسائی کسے کہتے ہیں۔ میرے والد گہانے اور اوسائی کا کام مشین کے ذریعے کرتے تھے۔ مشین میں گہانے اور اوسانے کا عمل ایک ہی ساتھ ہو جاتا ہے۔ کٹائی کیے ہوئے بھٹے مشین میں ڈالے جاتے ہیں، دانے الگ ہو کر مشین کو بندھے ہوئے تھیلے میں جمع ہوتے آتے ہیں۔ بھٹوں میں موجود بھوسا اور دوسرا کچرا دور جا گرتا ہے، لیکن جب مشین نہ تھی تب گہانے کے لیے بیلوں کی مدد لی جاتی تھی۔ اوسائی کے لیے کس قدر اونچی جگہ پر کھڑے رہتے تھے۔ گہانا کیا ہوا اناج سوپ کے ذریعے زمین پر چھوڑا جاتا تھا، ہوا کی وجہ سے بھوسا اور کچرا دور جا گرتا، باجرے کے دانے قریب ہی گرتے اور اس کا ڈھیر لگ جاتا۔ مشین کے ذریعے کیے ہوئے کام جلدی ہوتے ہیں، لیکن محنت اور خرچ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب مشین نہ تھی تب گہانے کے لیے بیلوں کا استعمال کرتے تھے۔ کھیت میں اس کے لیے ایک گول جگہ تیار کرتے تھے، اس کو کھلیان کہتے ہیں۔ اس کے مرکز میں ایک کھوٹا لگاتے ہیں، اس سے بیل باندھتے ہیں۔ بیل اس کھوٹے کے اطراف گول گول گھومتے ہیں۔ بھٹوں کو اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ بیلوں کے پیروں کے نیچے آئے۔ بیل بھٹوں پر چلنے لگتے ہیں، ان کے وزن سے بھٹوں سے دانے باہر نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ فصل زیادہ مقدار میں ہو تو بڑا کھلیان دالان تیار کرتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں 2 یا زیادہ بیل لگا کر ملنی کرتے ہیں۔ ملنی کئی دنوں تک جاری رہتی ہے۔ یہ کام بیلوں کے لیے بھی محنت کا ہوتا ہے۔ اوسائی کے بعد حاصل شدہ اناج تھیلوں میں بھر کر رکھتے ہیں، کیڑے نہ لگے، چوہے گھونس اس کو برباد نہ کرے، اس کے لیے مناسب احتیاط برتتے ہیں۔ گھر میں ضرورت کی حد تک اناج رکھتے ہیں۔ بچے ہوئے تھیلے گاڑی میں بھر کر بازار میں بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں، وہاں بیپاری اناج خریدتے ہیں، تب کسان کو اگائے ہوئے اناج کے پیسے ملتے ہیں۔ عامر کہنے لگا، لیکن روٹی ابھی کہاں بنی؟ امی نے سمجھایا، ارے روٹی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی،
व्यापारी जो अनाज खरीदते हैं वो सारे मुल्क में बेचा जाता है। वो ट्रक या माल गाड़ी के जरिए हर जगह पहुंचाया जाता है। इसके लिए हमाल और ट्रक चलाने वाले लोग मेहनत करते हैं। इसके अलावा नकल व हमल का खर्च भी होता है। अब अनाज के थैले छोटे व्यापारियों के पास पहुंचते हैं। अब लोग छोटे व्यापारियों से अनाज खरीदते हैं। वो चुनते हैं, साफ करते हैं और इस आटे को पिसवाते हैं। फिर खाना पकाते वक्त आटा गूंथते हैं, रोटी बनाकर इसे सेकते हैं। ईंधन के लिए भी खर्च होता है। तब कहीं जाकर नाहिद और आमिर की रिकाबी में रोटी आती है। कितने लोगों की कोशिशों और मेहनत की वजह से ग़िज़ा तैयार होती है। क्या ये ग़िज़ा ज़ाया करना मुनासिब है? क्या आप जानते हैं कुछ लोगों की ग़िज़ा में सिंघारे और मखाने शामिल होते हैं। मीठे पानी में नशोनुमा पाने वाले मखसूस किस्म के ये दो नबातात होते हैं। इन्हें जमा करने, साफ करने, सुखाने वगैरह के लिए भी नकल व हमल करनी पड़ती है। लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद ये हासिल होते हैं। दूसरी ग़िज़ाई अशिया, मछलियाँ पानी से हासिल होती है। इन्हें हासिल करने के लिए माहीगीर सख्त मेहनत करते हैं। कुछ लोग जंगल में मिलने वाले आमले, जामुन, करुंदे, बेर जैसे फल जमा कर कर बेचते हैं। कुछ लोगों के सब्जियों के खेत होते हैं तो कुछ लोगों के फलों के बाग होते हैं। कुछ लोग मुर्गी पालन या मवेशी पालन का कारोबार करते हैं। ये तमाम लोग अपने कारोबार के लिए खूब मेहनत करते हैं। इनकी कोशिशों से मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई अशिया हमें मिलती है। इनका ज़ख़ीरा, नक़्ल व हमल, फ़रोख्त, इस तरह इनसे खाने की चीज़ें तैयार करने में कई लोगों की कोशिशें और मेहनत काम आती है। इस पर खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ग़िज़ा बर्बाद ना हो। इस सबक से हमने सीखा कि अपनी ग़िज़ा में शामिल चीज़ें खेत, तालाब, समंदर, जंगल, मवेशी खाने और कई दूसरी जगहों से हासिल होती है। अनाज की फसल के लिए खेत की तैयारी से लेकर थैलों में भरना, गोदाम में ज़ख़ीरा करना, इस तरह के अनगिनत काम करना पड़ते हैं। कटाई, मलनी, उसाई इनमें से चंद काम हैं। इसके बाद अनाज की नकल व हमल, फरोख्त और खाने की चीज़ें तैयार करने के लिए काम करना पड़ते हैं। तब ग़िज़ा हमारी रिकाबी तक पहुंचती है। खेत की तरह ही दूसरी ग़िज़ाई अशिया की पैदावार में भी कई लोगों की मेहनत होती है। हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ग़िज़ा बर्बाद ना होने पाए। इसे हमेशा जहन में रखें। कई लोगों की कोशिशों से हमें मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया मिलती है। हमको इन सब का एहसान मंद होना चाहिए। ये सबक यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों। मिलते हैं हमारे अपने चैनल पर अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।